السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سکسیس کرائٹیریا، کامیابی کا کرائٹیریا دو چیزوں پہ بنایا ہے، ایک ایمان، ایک نیک اعمال۔ انسان کا ایمان مضبوط ہو اللہ تعالیٰ پر، وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے پر۔ یہ ایمانیات ہمارے دل میں مضبوط ہوں، یہ عقیدہ ہمارے دل میں راسخ ہو، تو یہ نمبر ایک ہے۔ اور نمبر دو کہ ہم نیک اعمال کریں، اچھے اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پیپل آف ایکشنز بنیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک اعمال کرتے رہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرتے رہیں، ایک بات دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ ایمان، عمل صالح، آپ قرآن میں دیکھیے ایمان اور عمل صالح بار بار اکٹھا آیا ہے۔ اور میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ نیک اعمال صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتے ہیں، ہر اچھا عمل نیک عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت ہو۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کام کیا جائے، سنسیریٹی ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی خالص ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر امپیورٹیز نہیں ہیں، امپیورٹی سے پاک ہے، ملاوٹ سے پاک چیز ہے، یہ خالص دودھ ہے، یہ خالص شہد ہے، اسی سے اخلاص ہے۔ کاموں میں اخلاص، اچھے کاموں میں اخلاص کا ہونا، وہ اس کو اچھا کام بناتا ہے۔ پہلی بات تو وہ کام بحیثیت خود اچھا ہو۔ کوئی برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چوری کروں اس نیت سے کہ میں اس سے غریبوں کی مدد کروں گا۔ یہ اچھی نیت ایک برے کام کو اچھا نہیں بناتی۔ برا کام تو برا کام ہوتا ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، غیبت کرنا برا کام ہے، دھوکہ دینا برا کام ہے، لوگوں کے حق مارنا برا کام ہے۔ یہ سارے برے کام اچھی نیت سے اچھے نہیں ہو جاتے، تو برا کام تو ہمیشہ برا رہے گا۔ اسی لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں، جو لاز بتائے ہیں، جو پرنسپلز بتائے ہیں، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے نماز پڑھنی ہے، ہمیں پتہ ہے روزے رکھنے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن وہی بات کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ کیسے گزارنا ہے، اس میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، پہلے تو یہ چیز سیکھیں، کیونکہ غلط چیز صحیح نیت سے صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صحیح چیز ہو، اس میں نیت غلط ہو جائے تو اچھی چیز غلط نیت سے غلط ہو جاتی ہے۔ اخلاص نہ ہو تو اچھا کام برا ہو جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ سورۃ الماعون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو کہ اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ظاہری طور پہ تو اتنا اچھا عمل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ دکھاوا کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے، یہ خالص عمل نہیں ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہے لوگوں کے دکھاوے کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری اعمال، اچھے اعمال میں اخلاص نیت ہو۔ انما الاعمال بالنیات، ایک مشہور حدیث ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو نیک عمل کو نیک نیت کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ اگر اچھا عمل بری نیت کے ساتھ ہوگا، وہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ جو سکسیس کرائٹیریا ہے کہ ایمان ہو، عمل صالح ہو، اعمال ہو اور نیک اعمال ہو۔ نیک اعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت ٹھیک ہو۔ تو نیت کو ٹھیک کرنا، نیت پہ نظر رکھنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ یہ میں کام کس لیے کر رہا ہوں، کیا یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اس کے اندر کوئی اور نیت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سارے کام صرف اللہ کے لیے ہی کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے لیے بھی کریں۔ یہ جو بھی ہے نا، یہ تو شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے بالکل صریح شرک، جس کو جلی شرک بھی کہتے ہیں، کہ اوپن شرک، رائٹ، سجدہ کر رہا ہے، کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو اوپن شرک ہے۔ کسی انسان کو سجدہ کر رہا ہے، یہ تو اوپن شرک ہے۔ ایک ہوتا ہے خفی شرک، چھپا ہوا شرک، اور یہ چھپا ہوا شرک ہے کہ میں اللہ کے لیے بھی کر رہا ہوں اور کسی اور کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ یہ چھپا ہوا شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے اعمال نیک ہوں اور وہ صرف اور صرف خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی دل دہلا دینے والی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھائیں گے۔ میں صرف مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو 3 لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا۔ ان میں سے ایک جو ہوگا، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ قرآن کا قاری ہوگا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عالم ہوگا، اور دونوں میں کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جو قاری قرآن ہوتے تھے وہ عالم قرآن بھی ہوتے تھے۔ صرف قرآن کو یاد کر کے، حفظ کر کے صرف اس کو پڑھا نہیں کرتے تھے، بلکہ قرآن کو سمجھا بھی کرتے تھے، تو عالم بھی بنتے تھے قرآن کے۔ تو کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یہ روایت بھی ٹھیک ہے، وہ روایت بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم اس کو عالم والی روایت کو لے لیں مثال کے طور پہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 لوگوں کو سب سے پہلے بلایا جائے گا، عالم قرآن کو، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی تھیں اس کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ عقل بھی نعمت ہے، حافظہ بھی نعمت ہے، رائٹ۔ تو حافظے سے قرآن انسان یاد کرتا ہے، عقل سے انسان قرآن کو سمجھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نعمتیں ہیں، میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم نے میرے لیے سیکھا، میرے لیے حفظ کیا، میرے لیے قرات کی۔ ایک روایت میں کہ میں یا اللہ قرآن کو رات کو تہجد میں پڑھتا تھا آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بول رہے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے اس لیے قرآن کو یاد کیا، اس لیے تم نے اس کا علم حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں کہیں کہ واہ یہ تو قاری قرآن ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے، یہ تو عالم قرآن ہے۔ تم نے لوگوں کے لیے کیا اور جو تم نے چاہا وہ تمہیں مل گیا۔ لوگوں نے بڑی تمہاری تعریفیں کی، تمہیں عالم کہا، تمہیں حافظ کہا، تمہیں قاری کہا۔ دوسرے بندے کو بلایا جائے گا جو کہ بہت خرچ کیا کرتا تھا، اس کے پاس بہت مال تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اب مال بہت بڑی نعمت ہے، یا اللہ میں نے مال آپ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ بولتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ کہیں یہ تو جواد ہے، سخی ہے، بڑا جنرس ہے، اور لوگوں نے کہا کہ تم بڑے سخی ہو، تمہیں جو چاہا تم نے جو چاہا وہ تم کو مل گیا۔ تیسرے بندے کو بلائیں گے، وہ کسی جنگ میں مارا گیا تھا، قتل ہو گیا تھا، تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے آپ کی خاطر لڑائی لڑی اور میں نے اپنی جان دے دی آپ کے لیے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو. فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ بولتے ہو. تم نے اس لیے نہیں لڑا کہ میری خاطر تم نے جان دینی تھی، تم نے اس لیے لڑا تاکہ لوگ کہیں بعد میں کہ تم بڑے بہادر تھے، بڑے نڈر تھے، اور لوگوں نے کہا کہ بڑا بہادر تھا، تم نے جو چاہا وہ تم کو مل گیا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تم سب کے لیے. تمہارا مقصد لوگوں کی تعریفیں حاصل کرنا تھا، ریا تھا، شو آف تھا، تمہیں مل گیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ان تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. قاری قرآن / حافظ قرآن، بہت مال خرچ کرنے والا، غریبوں پہ، فقیروں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، دین کے کاموں پہ، اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جان ہی دے دی. یہ 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے. شرابی نہیں، زانی نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں. جب صحابہ کو یہ حدیث پہنچی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. جو سنتا تھا روتے تھے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، جب انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو یہ حدیث سنائی تو ان سے سنائی نہیں گئی. وہ سنانے لگتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہمت کرتے تھے، سنانے لگتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. ایک صحابی کو پہنچی یہ حدیث، انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ان کا یہ حال ہوگا تو باقیوں کا کیا بنے گا. آپ سوچئے کہ اخلاص کا نہ ہونا کتنی خطرناک بات ہے. ہم لوگ نیک اعمال کبھی کبھی کرتے ہیں، عبادات سے بڑھ کر کرتے ہیں. جو میں بات بار بار کرتا ہوں کہ نیک اعمال صرف عبادات نہیں ہے، کسی کا خیال کرنا، عیادت کرنا، کسی کی خیریت پوچھنا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی تعزیت کر لینا، جنازے پہ جانا، کسی کو مسکرا کے مل لینا، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ سب نیک اعمال ہیں. لیکن نیک اعمال میں اگر نیت نہیں ٹھیک ہوگی، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں لیکن نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ والے لوگ کون ہیں، تقوی والے لوگ کون ہیں، جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ میں تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، میں تم سے نہ جزا چاہتا ہوں، اس کا مجھے کوئی کمپنسیشن بھی نہیں چاہیے. میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھلا رہا ہوں تم بھی مجھے کھلاؤ. نہ جزا چاہیے، نہ شکریہ چاہیے. اب آپ سوچئے کس درجے کا اخلاص ہے صحابہ کا. وہ کہتے ہیں مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے، مجھے تھینک یو بھی مت کہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے شکریہ کہنے سے میرا جو اجر اللہ کے ہاں لکھا گیا ہے وہ کم ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے. مجھے نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. ایسا اخلاص. لیکن یہ اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے کسی موقع پر فرمایا کہ سارے لوگ اپنا اپنا مال لے کر آئیں. تو صحابہ لے کر آئے، کوئی کچھ لے کے آیا، کچھ لے کے آیا. وہی واقعہ ہے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے، سیدنا عمر اپنا آدھا مال لے آئے. تو مسجد نبوی کے اندر وہ سامان کا ڈھیر لگ گیا. تو ایک صحابی تھے، ان کے پاس کچھ زیادہ مال نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں. تو انہوں نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، اور صبح اس یہودی نے ان کو تھوڑی سی کھجوریں دی معاوضے کے طور پہ، ان کی سیلری کے طور پہ، مٹھی پر کھجور. تو وہ کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، میری طرف سے یہی قبول کر لیجیے، یہی ہے میرے پاس. منافقین بیٹھے ہوئے تھے، منافقین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. قرآن میں بھی ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کو تمہاری اس تھوڑی سی کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام قربان جائیں ہم ان پہ، کیسے لوگوں کا دل رکھا کرتے تھے. وہ جو سامان پڑا ہوا تھا انہوں نے وہ کھجوریں لے کے اس پورے ڈھیر پر پھیلا دی اور کہا یہ ان سب پہ بھاری ہو گئی. اخلاص تھا، للہ تھا، خالصتاً اللہ کے لیے انہوں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بھی قبول کر کے بڑا بنا دیتے ہیں اگر اس کے اندر نیت صرف اللہ کے لیے ہو. اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے.
اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. احادیث کا خزانہ ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ خالصتاً اللہ کے لیے ان کا دین ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. میری نماز، میری عبادت، اور ایک ترجمے کے مطابق میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے بنائیں، اچھے اعمال کریں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، اور جو اچھے اعمال کریں اس میں بھی ڈائیورسٹی ہو، صرف عبادت نہیں، معاشرت، معاملات اچھے ہوں، اخلاق اپنے اچھے بنائیں، اور صرف اللہ کے لیے کریں. امتحان آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، لیکن ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں. اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھ پائیں، اپنے نیک اعمال کو صرف اللہ کے لیے کرنے والے بنیں. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے دین فطرت @aryddigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال پوچھا کہ اخلاص کس طرح پیدا کریں، تو ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں. دیکھیں، اخلاص پیدا کرنے کے لیے محاسبہ بہت ضروری ہے. محاسبہ بہت ضروری ہے. اپنے اعمال پہ نظر رکھی جائے، اپنے الفاظ پہ نظر رکھی جائے، ایک نظر اپنے اوپر رکھی جائے. ہم اپنے آپ کو بھلا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم ہدایت پر ہو. ہمارا کام ہے ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، لیکن فکر اپنی کریں، اپنی ذات کی فکر کریں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ لوگوں کو تو اچھی باتیں بتا رہے ہو، اپنے آپ کو بھول جاؤ. سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنی ذات کی ہونی چاہیے. ہر وقت اپنے دل پہ نظر رکھیں. یہ جو میں نے کام کیا، یہ کیوں کیا؟ کام کرنے سے پہلے سوچیں کیوں کر رہا ہوں. اگر اس کے اندر کوئی بھی اخلاص کی کمی کا شائبہ بھی ہو، ڈاؤٹ بھی ہو، تو اس کو ٹھیک کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے. کام کرتے ہوئے بھی ایک نظر اپنے اوپر رکھی جائے، اور کام کے بعد بھی ایک محاسبہ کریں کہ میں نے یہ کام جو کیا اس میں کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں آئی. اگر اخلاص میں کمی آئی تھی تو اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، دعا کرتا رہے. یہ بھی بہت ضروری ہے. توفیق مانگتا رہے اللہ سے، اللہ میرے کاموں کو اخلاص والا بنا دیجیے. جب نظر رکھے تو ایک دو چیزوں پہ اور نظر رکھیں کہ جب لوگ میرے ارد گرد ہوتے ہیں تو کیا میں کام زیادہ بہتر طریقے سے کرتا ہوں ورسز جب میں اکیلا ہوتا ہوں. یہ ایک بہت زبردست محاسبہ ہو سکتا ہے. اپنا محاسبہ دیانتداری کے ساتھ، جب لوگ ارد گرد ہیں تو میرے کام کی کوالٹی کیا وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے ورسز جب میں اکیلا ہوتا ہوں. اگر تو وہ کوالٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے جب لوگ ارد گرد ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا نفس، شیطان میرے ساتھ پلے اراؤنڈ کر رہا ہے، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. رائٹ؟ اگر کوئی مجھے آبزرو نہیں کر رہا، اگر کوئی مجھے آبزرو نہیں کر رہا، تو پھر میں کیسے کرتا ہوں؟ سوال یہ ہے. میرا کام افیکٹو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے. ایک اور چیز جو اپنے محاسبے میں رکھنی چاہیے انسان کو، کہ کیا جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو مجھے ریکگنیشن چاہیے، اس کی اپریسیشن چاہیے، اس کی لوگ میری تعریف کریں. اور اگر تعریف نہیں کرتا تو مجھے دل میں کہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس نے تکلیف نہیں کی، اس نے تعریف نہیں کی. میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں اور پھر اگر وہ مجھ سے میری تعریف نہیں کرتا، مجھے شکریہ نہیں کہتا، تو کیا مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ تھوڑا سا محاسبہ کرو. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میں تمہیں صرف اللہ کے لیے کھانا کھلا رہا ہوں، نہ مجھے اس کی کمپنسیشن چاہیے، نہ جزا چاہیے، نہ ہی مجھے شکریہ چاہیے. یہ ہے نا اخلاص کا اعلیٰ درجہ. تو اگر کوئی تعریف نہ کرے
کوئی شکریہ نہ ادا کرے، although کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، لیکن اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں اور وہ ہمارا شکریہ ادا نہ کرے تو کیا ہمارے دل کو تکلیف ہو رہی ہے؟ تو یہ بھی محاسبہ کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اپریشیٹ نہ کرے، چیزوں کو ایکنالج نہ کرے، تو کیا میں ڈس ہارٹنڈ فیل کرتا ہوں، میرا جذبہ بیٹھ جاتا ہے؟ یہ بھی انسان سوچے تھوڑا سا. میرا جذبہ ختم ہو گیا، کوئی مجھے ریکگنائز ہی نہیں کر رہا میرے کام کو، کوئی مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا، میں اب نہیں کرتا، کیا فائدہ؟ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص میں کمی ہے. کیونکہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو کرتا جاؤں گا میں. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ریسنٹ، ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر ہی. انہوں نے ایک بہت بڑا لیکچر دیا، ایک بیان دیا، سینکڑوں لوگ تھے، بڑا لمبا بیان دیا. وہ لمبے بیان بھی دیا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کا 1-2 گھنٹے پہ 2-3 گھنٹے پہ محمول ہوتا تھا ان کا بیان. تو ایک دفعہ انہوں نے ایک بیان دیا، اتنے لوگ آئے ہوئے تھے. تو جب بیان ختم ہو گیا، اس کے بعد دعا ہو گئی، لوگ چلے گئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور میری بس مس ہو گئی، اور میں نے آپ کے بیان پہ پہنچنا تھا، آپ کے لیکچر پہ پہنچنا تھا، لیکن چونکہ بس مس ہو گئی تو میں دوسری بس سے بیٹھ کر تاخیر سے لیٹ پہنچا ہوں، تو بڑی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں تو بہت دور سے آیا ہوں صرف آپ کی بات سننے. انہوں نے اس شخص کو، ایک انسان کو، ایک شخص کو بٹھایا اور وہ پورے کی پوری بات، بیان جو کیا تھا اس کا خلاصہ اس کو پیش کیا. یہ اخلاص، ایک بندہ ہو یا 1000 بندہ ہو، جب اللہ کے لیے انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے. اس کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے اجر لینا. تو پلیز، اگر ہم ڈسکریجڈ فیل کر رہے ہیں کیونکہ کوئی اپریسیشن نہیں مل رہی، کوئی ریکگنیشن نہیں مل رہی، تو ہم اپنے آپ کو اٹھائیں کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ایک بندہ ہو یا کئی بندے ہو. سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. قرآن میں ہے 950 سال، 950 ایئرس. مٹھی پر لوگ ایمان لائے ان کے اوپر، لیکن ان کا جذبہ تو ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے. اللہ کا حکم تھا، اللہ کی خاطر لوگوں کو بات بتائے جا رہے تھے، پھیلائے جا رہے تھے. یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تب ہوگی قبولیت. اور اصل چیز ہے قبولیت. جب ہم بات کرتے ہیں کہ کامیابی کا معیار ایمان اور نیک اعمال کے اوپر ہے، تو نیک اعمال کی قبولیت چاہیے ہمیں. بدقسمتی سے اب دیکھیے، لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، لیکن ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کا حج اور عمرے پہ جانے کا مقصد صرف دکھاوا ہے. ہم کسی کو جج نہیں کرتے، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے کسی کو جج کرنے کا. نیتوں کے حال صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ یہ کیا بات کر رہا ہے، رائٹ؟ تو حج پہ جانا، عمرے پہ جانا، اتنا پیسہ خرچ کر کے انسان جائے، لیکن اگر اخلاص نیت نہیں ہوگا، سنسیئرٹی آف انٹینشن نہیں ہوگی، تو وہ اتنے پیسے خرچ کر کے جانا، محنت کرنا، مشقت کرنا، وہ ضائع ہو جائے گا. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قبولیت کی بات ہے، ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کامیاب کریں، آخرت میں کامیاب کریں ہمارے ایمان پر اور ہمارے نیک اعمال کو کرائٹیریا بنا کر. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو اللہ کی رحمت ہی آئے گی، کیونکہ جو بھی کر لیں، ہمارے ایکشنز، ہمارے اعمال اس قابل تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جا سکے. لیکن اخلاص نیت اگر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لیں گے. اللہ سے امید ہے. لیکن اخلاص ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں اور اخلاص نہ ہو. تو ہمارے ایکشنز بھی شو کرنے چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص ہے. ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، رائٹ؟ اور طواف کعبہ کرتے ہوئے ہمارا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. اس وقت سیلفیز بنانے کا یا طواف کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانے کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے ساتھ دل جوڑنے کا مقام ہے، رائٹ؟ سعی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دل جوڑنے کا مقام ہے. مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر
دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ دل جوڑنے کا مقام ہے. وہاں پہ استحضار کی کیفیت، اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت کی کیفیت، ان پہ درود و سلام کی کیفیت، دعاؤں کا اہتمام، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے. یہ تو عبادات کی میں نے مثال دی ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، کسی ہمسائے کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کر رہے ہیں، صرف اللہ کے لیے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یہی لوگ شاید ہمارے ساتھ اچھا نہ کریں اور انسان کہے او ہو میں نے اس کی مدد کیوں کی تھی، یہ تو ایسا شخص نکلا. ڈز ناٹ میٹر اگر وہ ایسا نکلا. میرا مقصد تھا اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا، وہ میں نے کیا، اور اللہ سے اچھے اجر کی امید کے ساتھ، قبولیت کی امید کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم ثابت قدم رہیں، اخلاص نیت ہم رکھیں، اپنا محاسبہ کرتا رہیں، اور اگر کبھی نیت کے اندر کھوٹ آنے لگے کریکٹ کر لیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، پھر کھڑے ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ اسی طریقے سے انشاءاللہ اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کریں، ہمیں نیک اعمال کرنے والا بھی بنائیں، اور نیک اعمال بھی اخلاص نیت کے ساتھ کرنے والا بنائیں. اللہ تعالی مجھے بھی ایسا بنائے، آپ کو بھی ایسا بنائے. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.